علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، ہم اس چینل پر آپ کے لیے خوبصورت سبق آموز کہانیاں لاتے رہتے ہیں۔ آپ ہمیں سنتے ہیں، اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو، اس پلیٹ فارم پر آنے کا ہمارا مقصد کسی قسم کا لالچ یا مشہور ہونا یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں اور کچھ خامیاں ہیں جن پر غور و فکر کر کے ان میں سدھار لانے کی کوشش کی جائے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں لایا جائے۔ اچھا معاشرہ وجود میں لانا یا نہ لانا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بات ہے دوستو، لیکن کوشش تو ہر ایک کا کام ہے نا۔ کوشش تو سب کر سکتے ہیں اور الحمدللہ کوشش بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، اس پر الگ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی تبلیغ میں نکل کے کام کرتا ہے، کسی کا کچھ اور طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے یوٹیوب چینل پر آ کے کام کرنا، تو یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تو ہم نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا دوستو، یوٹیوب پلیٹ فارم والا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ وضاحت میں اس لیے دے رہا ہوں، لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں اور غلط سوچ رکھتے ہیں۔ ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے دوستو، زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ تو کسی کو بنا دیکھے اور بنا سچائی جانے الزام لگانے سے پہلے خوب سمجھ لینا چاہیے دوستو کہ ہر ایک چیز کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس، اللہ کی بہت ہمارے گھر میں برکتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے دوستو۔ خیر، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے کروڑ پتی مجرم۔ نقل گروپ انجمن احیاء سنت۔ یہ کہانی اچھی ہے، خوبصورت ہے دوستو، ضرور سنیے گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، کچھ ویڈیوز تو ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم براہ راست آپ کے سامنے آ کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کو کہانی سناتے ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم آپ کے سامنے تو نہیں ہوتے، آپ کو صرف آواز پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو بھی اسی پر مشتمل ہے دوستو، ہم آپ کے سامنے تو نہیں ہوں گے، آپ کو صرف آواز پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، ضرور سنیے گا دوستو، چلیے۔ کروڑ پتی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس سزا پر عمل درآمد کے لیے اسے شہر سے باہر دور دراز ایک گمنام جزیرے کی جیل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت یا اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ کروڑ پتی مجرم نے اس جزیرے پر ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا دوستو۔ اس کے لیے اس نے جیل کے سنتری کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پر جیل کے جزیرے سے باہر وہ فرار ہو سکے۔ دوستو، سنتری نے اسے بتایا کہ یہاں پر حفاظتی اقدامات بہت سخت ہیں اور کوئی بھی قیدی جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ایک صورت کے، جو کہ موت ہے۔ لیکن لاکھوں کے لالچ نے سنتری کو قیدی کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے سنتری نے ایک عجیب و غریب طریقہ نکالا اور اس کروڑ پتی مجرم کو بتا دیا، سنو، جیل کے جزیرے سے صرف ایک چیز جو بغیر کسی حفاظتی انتظامات اور بغیر تفتیش کے باہر آتی ہے، وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب کبھی کسی کو پھانسی دے دی جائے یا وہ خود اپنی موت مر جائے تو ان کی لاشوں کو مردہ خانے سے تابوت میں ڈال کر بحری جہاز پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر غیر مسلح چند محافظوں کی نگرانی میں کچھ سادہ رسومات ادا کرنے کے بعد ان تابوتوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو۔ وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خشکی پر منتقل کرنے اور پھر دفنانے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کارروائی پر روزانہ صبح 10 بجے اس صورت میں عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ وہاں مردہ خانے میں مردہ اور تابوت دونوں موجود ہوں۔ آپ کے فرار ہونے کا واحد ایک یہی طریقہ ہے کہ اختتامی لمحات سے پہلے آپ کسی طرح کسی ایک تابوت میں پہلے سے مردہ شخص کے ساتھ لیٹ جائیں۔ معمول کی کارروائی اختتام پذیر ہو، بحری جہاز سے آپ زمین پر اور زمین سے قبرستان پہنچ جائیں، وہاں جا کر تابوت کو دفن کر دیا جائے اور جیسے ہی عملہ وہاں سے واپس آ جائے
تو میں ہنگامی رخصت لے کر آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پر پہنچ کر آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں گا، پھر آپ مجھے وہ رقم دے دینا جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے، اور میں چھٹی کا وقت ختم ہوتے ہی واپس جیل چلا آؤں گا اور آپ غائب ہو جائیں گے۔ یوں آپ کی گمشدگی ایک معمہ ہی رہے گی، اور اس معمے سے ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دوستو، کروڑ پتی نے سوچا کہ یہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ کروڑ پتی نے تگڑی رقم دینے کا وعدہ کیا اور پھر دونوں نے اسی طریقہ کار پر اتفاق کر لیا۔ سنتری کے منصوبے کے مطابق اس قیدی نے اتفاق کیا اور وہ مردہ خانے میں چپکے سے جائے گا۔ اگر وہ خوش قسمت رہا اور وہاں کسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو بائیں طرف کے پہلے نمبر والے تابوت میں بند کر لے گا، جس کے اندر پہلے سے ایک لاش موجود ہوگی۔ اگلے دن حسب منصوبہ سنتری کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے وہ کروڑ پتی شخص مردہ خانے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مردہ خانے کے فرش پر 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ تابوت میں کسی مردے کے ساتھ لیٹنے کے خیال سے گھبرا گیا، لیکن ایک بار پھر زندہ رہنے کی جبلت اس عارضی خوف پر غالب آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط سے تابوت کو کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو، اور اپنے آپ کو تیزی سے تابوت کے اندر مردے کے اوپر گرا دیا، اور اس وقت تک بے چینی اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ وہ انتظار کرتا رہا جب تک اس نے محافظوں کی آواز نہ سن لی۔ وہ تابوت کو جہاز کے عرصے پر لے جانے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مردہ خانے سے لے کر جہاز پر پہنچنے تک اسے قدم بقدم جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا۔ جہاز کا لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا۔ سمندری پانی کی مہک جب تک اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی رہی تب تک اس کا عدم تحفظ کا احساس برقرار رہا۔ جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ محافظوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پہ اتارا تو اس کے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے۔ وہ اس تابوت کے عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزنی تابوت سے زندگی میں پہلی بار پالا پڑا ہے۔ دوستو، اس گفتگو سے اس کروڑ پتی قیدی نے عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ محافظ اس تابوت کو کھول کر نہ دیکھ لیں کہ اندر کیا ہے، لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا، جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی راحت محسوس کی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اسے تابوت کے اوپری حصے پر مٹی کے بکھرنے اور آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مٹی کے بکھرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی دوستو، اور محافظوں کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی، اور اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا دوستو۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا، اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ اس سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ سنتری وعدے کے مطابق لاکھوں کی رقم لینے کے لیے دولت سے اپنی محبت کی بدولت یہاں ضرور آئے گا۔ انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جسم پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چیونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں، یعنی ہزاروں چیونٹیاں اس کے جسم میں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں۔ سانسیں دھوکنے کی مانند تیز تیز چلنے لگی تھی اور جس سے دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، بس مزید 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا اور ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کی باعث وہ مسلسل کھانسنے لگا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی اس کی نبض تیز ہو گئی۔ ضرور وہ سنتری ہی ہوگا۔ آخر وہ آ ہی گیا۔ آواز قریب
पहुँच कर फिर दूर होती चली गई। दोस्तों, उसने महसूस किया उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है। उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे लाश हरकत कर रही हो। साथ ही उसने तसव्वुर में देखा कि उसके नीचे दबा हुआ मुर्दा आदमी उसकी हालत पर तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा रहा है। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में माचिस की डिबिया है और तीली सुलगाकर वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देख सकता है। संतरी के वादे के मुताबिक कितना वक्त गुजर गया था और कितना बाकी है। उसे उम्मीद थी कि संतरी के बताए हुए वक्त में अभी चंद मिनट बाकी हैं। जब उसने तीली सुलगाई तो ऑक्सीजन की कमी के बायस मध्यम की रोशनी निकली। शोले को घड़ी के करीब लाकर उसने देखा तो पता चला कि 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। दोस्तों, घड़ी में वक्त देखकर अब वो हकीकी मानों में खौफज़दा हो चुका था। मलगजी रोशनी में उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा मुर्दे के चेहरे के बिल्कुल करीब है। उसने ख़ुद से सवाल किया, क्या मुर्दा शख्स का चेहरा देखना उसे मज़ीद खौफ में मुब्तला करेगा? तजस्सुस और खौफ के साथ उसने अपनी गर्दन मोड़ी, शोले को लाश के चेहरे के करीब किया और दहशत के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। दोस्तों, मरने से पहले उसने देखा कि ये तो उस शख्स का चेहरा है जिसे ज़िंदा देखने की उम्मीद में वो यहाँ ज़िंदा दफन था। दोस्तों, वो उसी संतरी की लाश थी जिसके आने के वो इंतज़ार में यहाँ पर लेटा हुआ था। दोस्तों, घर को आग लग गई घर के चिराग से, और फिर वो भी उसी ताबूत में ऑक्सीजन की कमी के बायस मौत के घाट उतर गया। दोस्तों, दौलत की बदौलत ज़िंदगी नहीं ख़रीदी जा सकती, तो फिर दौलत पर इतराना और शान दिखाना ये कैसा? दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।